جانتا ہوں 12 سال پہلے 15 سال پہلے یہ جو جلوس کا آغاز ہوا اور جس طریقے سے جن نام نہاد مذہبی رہنماؤں نے اس کو پروموٹ کیا ہے، یاد رکھیں وہ لوگ ان کی خبروں میں کیڑے پڑیں گے۔ جن نام نہاد مذہبی رہنماؤں نے اس کو پروموٹ کیا ہے، یاد رکھیں وہ لوگ ان کی خبروں میں کیڑے پڑیں گے۔ کیا ہے یاد رکھیں وہ لوگ ان کی خبروں میں کیڑے پڑیں گے۔ کیا ہے یاد رکھیں وہ لوگ ان کی خبروں میں کیڑے پڑیں گے۔ کیا ہے یاد رکھیں وہ لوگ ان کی خبروں میں کیڑے پڑیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانان دکن قابل مبارکباد ہیں کہ حیدرآباد کی گلی گلی سجا دی گئی اور ہر سال کی طرح اس سال بھی ایک تاریخ بنا دی گئی ہے جشن میلاد کے اہتمام میں۔ مجالس، محافل، جلسوں، بلڈ ڈونیشن کیمپس کے ساتھ ساتھ مرکزی میلاد جلوس سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا کی سرکردگی میں غلامان رسول مختلف تنظیموں کے بینر تلے تاریخی مکہ مسجد اور چار مینار کے دامن میں جمع ہوئے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مرحبا یا مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا کے نعروں سے شہر کے در و دیوار گونج اٹھے۔ نونہالوں کے سینے جذبوں سے دوبالا ہو گئے، ان میں جذبے دوبالا ہو گئے، اور جو سینے تڑپ رہے تھے عشق مصطفیٰ کی ٹھنڈک کے لیے، ان نعروں کی ٹھنڈک سے اپنے سینوں کو تسکین فراہم کرنے کے لیے یہ موقع پھر سے اللہ پاک نے فراہم کیا، اور اپنے جوش اور جذبوں اور ولولوں سے آسودہ جذبوں کو مسلمانان حیدرآباد دکن نے بیدار کر دیا۔ انہی خوشی کے لمحوں میں جس طرح ابلیس میلاد پاک کے موقع پر تڑپ رہا تھا، رو رہا تھا، اسی طرح اس بار بھی ابلیسی اثر رکھنے والے کچھ لوگوں نے وہ میلاد جلوس جس کے نعروں سے، جس کی جھنڈیوں کے نظاروں سے سینوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، نبی کے عاشقوں کو فرحت و انبساط کی کیفیت میسر آتی ہے، کچھ شرپسند اور نپے تلے جملوں کے ساتھ میڈیا پر ایسے بیان دینے والے جو کہ اس ملک سے اس ملک سے یہاں وہاں سے حیدرآباد میں اب آ کر محبت کی فضا کو مقدر کرنا چاہتے ہیں۔ ایک صاحب نے یہ بیان دے دیا اور بڑا ہی کیا کہیں آپ، ایک بند الفاظ کے ساتھ میلاد جلوس سے بیزار کرنے کی ایک مذموم حرکت کر دی، اور یہ کہا کہ یہ جو جلوس میں گاڑیاں اچھال رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کا میلاد جلوس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا کا مرکزی میلاد جلوس علماء جس کی اپیلیں دیتے ہیں، مشائخین جس کی سرپرستی کرتے ہیں، وہ جلوس بڑا پاکیزہ جلوس ہے۔ اس میں بے شمار والنٹرز ہوتے ہیں، محبت کے ساتھ ایک سسٹم کے تحت اور ویل آرگنائز طریقے سے اس جلوس کو اپنی منزل تک پہنچایا جاتا ہے، اور اس جلوس کو بدنام کر کے لوگوں کو جلوس سے بیزار کرنے کی مذموم اور ناپاک کوشش کی ہے۔ ان افراد نے جو کہ کل تک شہر میں رہتے تھے تو اپنے عہدے کو بچانے کے لیے زبانوں پر مفاد کے تالے ڈال لیے تھے، اور اب جب وہ دوسرے ملک میں گئے ہیں تو وہاں کے ملک کے باشندوں کا کہنا ہے یہاں پر کوئی محبت رسول کی بات وہ کرتے نہیں ہیں، نجدیوں کے پاس ڈالر لے کر اپنے عقیدوں کو بیچ کر ان کی من چاہی بات کرتے ہیں، ان کی محفلوں کو گرم کرتے ہیں۔ نبی کے عشق و محبت کی محفلوں میں، میلاد کی محفلوں میں وہ نظر نہیں آتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا عقیدہ بدل لیا ہے۔ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے ایسے افراد جو جس ملک میں جائیں وہاں کی بات کرتے ہیں، ابن الوقتی جن کے مزاج میں ہیں، اب وہ شہر میں آ کر شہر کی فضا کو مقدر کر رہے ہیں۔ مسلمانان دکن پریشان نہ ہو، یہ اور اس جیسے ہزاروں مفاد پرست موقع پا کر اپنی بولی بدلنے والے آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے۔ ہم ان کے لیے ایک ہی بات کہیں گے، کاروان محمد رکے گا نہیں، کملی والے کا جھنڈا جھکے گا نہیں۔ ہمارے قائد اہل سنت نے نعرہ کیا دیا؟ شاہ طیبہ کے نام 2 قدم ساتھ ساتھ، میرے آقا کے نام 2 قدم ساتھ ساتھ۔ یہ آتے رہیں، تڑپتے رہیں، جاتے رہیں، نہ نبی کا جلوس رکے گا، نہ نبی کی جشن کے میلاد کے جشن کے اہتمام میں کوئی کمی ہوگی۔ ارے جس جلوس کو دیکھ کر غیر لوگ بھی میرے آقا کو یاد کر رہے ہیں، خود کو کلمہ پڑھ کر نبی کا غلام کہنے والے، اپنی آمد پر نعروں پر خوش ہونے والوں، کبھی تمہاری زبان سے نعرہ رسالت قوم نے سنا ہے؟ کبھی اپنی زبان سے سرکار کی آمد مرحبا نہ کہنے والے یہ انا کے پتلے،
یہ نبی کے میلاد جلوس سے بند جملوں میں نفیس انداز میں انہوں نے میلاد جلوس سے بیزار کرنے کی ایک مذموم کوشش کی ہے، مگر الحمدللہ غلامان رسول ان کی برابر ان کا تعاقب کریں گے، ان کی گرفت کریں گے، اور ہم بتائیں گے ان کو انشاءاللہ آئندہ سالوں میں اور اہتمام میں اضافہ کیا جائے گا، کیونکہ مست و بے خود ہے سب جشن میلاد میں، حیدری ہے سبھی حیدرآباد میں، شاہ طیبہ کے نام دو قدم ساتھ ساتھ، میرے آقا کے نام دو قدم ساتھ ساتھ۔ گستاخان رسول کا جواب نہیں دیں گے، یہ نبی کی آل کے دشمنوں کا جواب نہیں دیں گے۔ اگر کبھی بیان دیں گے تو جذباتی انداز میں، جس سے دین کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ایسی چیزوں سے قوم کو دور کرنا چاہتے ہو، انشاءاللہ قوم تم سے بیزار ہے، نبی کی امت ایسے ابن الوقتوں سے بیزار ہے۔ نہ اہل محبت کی روش بدلے گی، نہ حیدرآباد کے مسلمانوں کا مزاج بدلے گا انشاءاللہ۔ کل بھی ناموس رسالت کے لیے میدان میں یہ غلام کھڑے تھے، آج بھی رہیں گے، آنے والا کل بھی انشاءاللہ حیدرآباد کا مسلمان قوم کو گواہی دے گا، قوم کو یہ ثبوت پیش کرے گا، انشاءاللہ یہ نظارہ پیش کرتا رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔